پڑھو درود مل کے بولا تھا اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. صدا سکی اور صدا آباد اور صدا سلامت رہے اور سوائے بڑی مظلوم کے ہر غم سے محفوظ. آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا بی بی سیدہ قبول فرمائے. مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری کائنات کے مالک اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھ حقیر کے چند لفظ بی بی سیدہ قبول فرمائے. اجازت لے کے نوکری شروع کی. آپ تمام لوگ بھی خیر اس علائی پریوار سے یا اس ولایتی کاروان سے منسوب ہیں. مسلم کے آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایام میں کیا سچویشن ہوتی ہے سفر کی یا دشمن کی جو ساتھ خطاب ہے. میں نے بڑی معذرت کرنے کی کوشش کی. بھائی جان کا حکم تھا وہ حاضری ہو گئی. دو جملے پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام لکھوانا ہے. بس اسی طریقے سے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھا. چار مصرے آپ کو سناتے ہیں بادشاہ علی اصغر میں. تیرے باہر بیٹھے بسم اللہ کو دیاڑ ہوئے تو پتہ لگ گیا کہ چلو دھوپ سے نکل گئے وہ اندر آ گئے. میں جو تیرا 4 گھنٹے درود دھکا پڑھو تو سونا کر کے اونچی آواز میں اجازت ہے نا نوکری شروع کی جائے. تھوڑا بھی حکم ہے بھائی جان. اب بھائی جان اور میں بھی گائے کروا لے ہوں کون بھائی آپس سے نکلنا کرے سو میں کدھر کرتا میں تھوڑا کو اجازت ہے کہ نوکری شروع پہ کرتا ہوں. کچھ میں دعا دیو تو میں تراڑ تیار نہیں ہوں. تھوڑا شیر سنانا تھا دنیا. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. لے کر کافیہ ہے نکلے ردیف ہے. ردیف عربی لینگویج میں عربی لغت میں عربی ڈکشنری میں اس لفظ کو ردیف بولتے ہیں جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. نکلے ردیف ہے یہ پلٹ کرائے گا. کر کافیہ ہے. اب آپ نے کر سے ملتا جلتا لفظ دیکھنے کے دوسرے مصرے میں کیا آ رہا ہے. پہن بلاد نکل جا زبان سمجھے اور راتی اس ویلے میں کیا ہاتھ مانا تھا تو کیا ہمیں دعا دے وہ سمجھو تو میں دعا دے تو یالی میں بن جاؤں. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. کیسے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. شاہ اس شان سے بے بھائی مجھے آپ لگے ہو ماشاءاللہ جتنی تو انداز میں جتنی طریقے ہیں. شاہ اس شان سے بے شیر شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. بھائی ادھر ہاتھ کو لے آئے پہ لگا دو بھر کرے. شاہ اس شان سے بابا ریاض شاہی مو چلے آتے ہیں جشنہ دے وچ دو قسم کا بندہ کدی بھی نہیں بولتا. ایک اور نہیں بولتا جس میں کرنا کیتا ہوئے دو اور نہیں بولتا جہاں ڈھیر کیتا ہوئے. ہونی چوک کر رہے سو شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. شاہ اس شان سے 34 میں پڑھنی ہے تو بدات لڑی ہے میرا سفر لمبا ہے. تم جشن خوش بہت ہے موسم رکن تو تب چڑی ہوئی ہے تو نہیں بنا میری گل صاحب رسید علی تب دے وچ شاہ ہاتھ وچ آوی. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. لالا جی جیسے جڑے برابر سو نکا بلا سمجھے ہاتھ میں ہے. شاہ اس اگر فیصلہ ہوئے تو بولنے حق نہ بنے تو چپ بنے. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. اور عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر. یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. عام بچہ تو نہیں قرآن درانے یا کرنا نہ کرو مولا بڑے رنگ لیتے میری گل دار ویسی. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. جیسے کعبے سے
موٹے ہو بس کرے چاہے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے بھائی جان بات مشکل ہے اور نوکر سمجھیے گا میں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہو ذکر دی قسم سوا لگتی حیثیت نہ بیٹھے ہو داد نہ دے آئے بہت ہوگا تو داد نہیں ملے گی میرے سے پہلے کیسے کیسے سلطان ذاکر پڑھنے اچھا مجھ سے پڑھنے والے داد لے چکے ہیں دل کے ماں بارگاہ میں فیصلہ کرنا محمد علی میرویر مسئلہ داد کا نہیں موت داڑھی نہیں لتی تک کربلا نے وہ طرز کی تھا میں تک کدی نہیں سوچا میری اوقات کیا ہے جملہ اتنا بڑا کرنے لگا ہوں آدم سے عیسیٰ تک مل جائے تو حسین کے اکبر کی مدد تک نہیں تھا ہوتا بات اتنی بڑی کرنے لگا ہوں اگر حسین بادشاہ کے بیٹے سمجھ آ جائیں ویسا دل ضمیر خمیر بولے پھر بھی تو چپ کر جائے پھر تیرا ہاتھ بادشاہ علی اصغر کے مجرم ہے اس میں نوکر کا قصور ہی کوئی نہیں بات نصیب ہے وہ ہاتھ جو سمجھ کے آج کی رات بادشاہ علی اصغر کو سلام نہیں کر سکتا یہ اگر ایک رگڑے تو سمندر نکلے آلت میرے سر پہ قرآن حسین کے بیٹے کون ہیں ایک عیسیٰ سے بھلا ایک عیسیٰ سے بھلا ایک محمد جیسا میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے ایک محمد جیسا ایک عیسیٰ سے بھلا ایک محمد جیسا میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے چار کافیوں میں نے پڑھ دیے چار کافیوں کی محنت کے بعد پانچواں کافی آپ کے حوالے اور یا علی مدد شاہ شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے ابھی 3 شعبان آنی ہے اور جس بندے نے ذہن کے دریچے کھول کے بھائی جان بات کو سمجھ لیا نا اگر اس نے 3 شعبان تک پیر ظفر سے میری بات کو ضائع کر دیا وہ بندہ بات بھول گیا با خدا پھر میں نے کربلا کی دہلیز کو چوما ہی نہیں جتنا دھیان نہ ہوئے تو میں معاف کر چھوڑی جے دھیان ہے تو در میری بھول سے نہیں شاہ اس شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے 3 شعبان کیا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا بس عرش پہ جا کے یہ فطر اس نے بتایا سب کو بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلا بس ادھر مس ہوا جھولا کیا بات بس ادھر مہربانی بس ادھر مس ہوا جھولا کسی اور بندے تو پروگرام ہوگا بسم اللہ بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلا کون ہے یہ شہزادہ کیا ہے یہ شہزادہ کون ہے پھر دیکھیں جی کس شہزادے کا نام ہے علی رسول میرا شہزادہ کون ہے میرا شہزادہ کیا انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں 1400 سال ہو گئے ممبر حسین کی کون سی بات ہے جو آج تک نہیں آئی جے کرن تو تھوڑے نوکر دلہ ہے ہور ہوئے جے گل ایک ہور لینڈ لاوے تو پتر سمجھ کے دعا دیوائے بہن میرا تو نکل جائے جواب سمجھائے علی اصغر بادشاہ کون ہے میں مصر میں تضادیہ پڑھ رہا ہوں اب جو جوان بھائی شاعری سمجھتے ہو تم سمجھو کہ تضادیہ کیا ہے تضادیہ متضاد سے نکلا ہے متضاد ضد سے نکلا ہے متضاد زمین آسمان متضاد دن رات متضاد عرش فرش متضاد انسان حیوان متضاد یہ چیزیں متضاد یہ چیزیں ضد بڑا چھوٹا متضاد سمجھ رہی میری گزارش کی اب متضاد چیزیں چوتھے مصرے میں مل رہی ہیں جسے پتہ ہے تضادیہ کیا ہے جڑا مشکل جلد خریدار بیٹھا ہے وہ بندہ سے چاہے باقی تو یا علی اصغر بادشاہ کون ہے اور میں تجھے بتاؤں یہ نگینہ بھائی جان یہ نگینہ بھائی جان یہ نگینہ دل جزدہ میں جڑا لگتا ہے آپ جانتے ہیں جتنا قافیہ ردیف کے اندر پیوست و شعر سننے سمجھنے کہنے پڑھنے کا اتنا زیادہ لطف آتا ہے بات میں کر رہا ہوں فیصلہ مجمع خود کرے گا شاید جب بندوں کو لطف آئے میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں میں دعا کری میں سے اعتراضیاں اصغر کون ہے میں پوری تاریخ بند کر رہا ہوں یہ نگینہ دل جزدہ میں جڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے اور ام لیلہ نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے میرے اکبر سے چھوٹے بھائی مولا سنو علی اصغر بادشاہ سرکار نے بہت بڑے رنگ لاش مولا سن دنیا میں نہ رکھیا
ساڑی جناب کوئی بانوی جشن خود مولا کائنات سے سوال بھی نہ دے بانوی جشن مولا کائنات خود بانوی جشن ساڑے بارے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ساڑے بہت بڑا سرکار کا احسان ہے کہ اس برگاہ وچ مولا سجاد مولا علی اکبر اور مولا علی اصغر بادشاہ ترے براہمن دے سرکار دے جشن ہوندے اور اے سرکار جس دا بوا وہ سرکار مولا سجاد خود اور اج مولا سجاد بادشاہ ساڑے درازی جو انہاں دے بیڑے وچ اسی بادشاہ دا جشن کرتے کیا کہنا ساڈی ریکویسٹ ہے چھوٹی گزارش ہے تو سانو سرکار نے بڑی اس چیز پر رائی بھی دیتی تسی اس زمانے دسو مولا علی دا مقدر جڑا سرکار نے سنے عزت دیتی او چند تھوڑے جی شعر جڑے سارے تسی گزار کر رہے ہو تو ہمارا نجم سے تفصیل نہ سنا صاحب اصل میں جگہ تک کھاتی کیا ہے میں آپ کو ترادی کا جملہ سناتا ہوں پھر اس میں ماحول بن گیا تو میں آپ بسم اللہ کربلا میں بھائی جان کربلا میں تھوڑے ہاتھ کھلے ہیں تھوڑا بیدار ہوئے کربلا میں میرے پاس جو ہے تو میں تھوڑا فوٹو چیک کر رہا ہوں کربلا میں وہی گزارش کروں مقتدا ناراض نہ ہوئے کہ سکندر میرے کو کرنے کی لگے اب جشن میں مسکراہٹ چاہیے ہمیں نوکر سمجھایا اپنے جوتیوں کا خاتون سمجھایا جوتیاں چاوڑ والا سمجھایا ناراض نہ ہوئے جشن ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے مجھے بات آگے چلانی ہے اب آپ لوگوں کو بھی چلو میں مسکراہٹیں آنی چاہیے بس رات کا جو وقت ہے نا یہاں پہ آپ کو بیٹھ جانا یہ بہت بڑی بات ہے حسین بھی کسی نے دیکھا تو نہیں بس نام حسین سنا ہے اور عشق ہو گیا اور یہاں رات کے اس وقت بیٹھ جانا دنیا کے کام خیالات سکون بستر کا چھوڑ کے اس بات کی کھلا دلیل ہے کہ عشق تھکتا نہیں جنون کو تھکاوٹ آئی نہیں تزادی کا ٹکڑا سن لو پھر بس جیسے آپ نے حکم کیا اور یار کی مدد بہت ہو گیا تو 5 سے 7 منٹ امام حسین کی پاک کما تو بڑے رنگ لاوے کربلا میں بھائی جان محمد علی سے چلے کربلا میں متضاد چیزیں جو مل رہی ہیں امام حسین کے نوکر کیا تھے اب آپ نے بات چھیڑ دی 3 بادشاہوں کا ذکر کر دیا اب وہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں مولا حسین کے نوکر کیا تھے سرزمین کربلا کیا تھی بیان کر رہا ہوں متضاد چیزیں مل رہی ہیں ضد والی چیزیں مل رہی ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تضادیہ ہے کیا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے ناراض نہ ہوئے اگر آپ آج یہ مشکل باتیں نہیں سنیں گے یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا اور ایڈی سونی گل کی تھی تو میں اپنے گھر سے لوگ یہ گل پہ کرتا ناراض نہ ہوئے ہم جو ذاکر ہیں نا دعات ہماری کمزوری ہے وہ جس بات پہ آپ نے دینی ہے ہم نے وہی بات کرنی ہے آپ کوشش کریں کہ ذاکر اگر مشکل بات کریں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں ورنہ 2 اور 2 4 والی بات ہے مستقبل تاریخ ہو جائے گا ہم جو اگلی نسلیں ہم بات کرنے سے ڈرتی ہیں معذرت کے ساتھ ڈر لگتا ہے مشکل بات کرنے سے پہلے پتہ نہیں بزرگوں داد ملے یا نہ ملے 100 کی غلط مجمع کھلو میں دنوں کی غلط قیمت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی روٹین چینج کرو ہمارے یہ کلچر بن چکا ہوگا ذرا سی آپ محنت کریں ذرا سی ہم ذاکرین محنت کریں نا تو ایک اور نیا کام ہو جائے گا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے جڑے وقت کی گاتے پیدا نہیں رکھو وہ موت کی باہوں میں باہیں ڈال کے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے اور سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے اب جو بزرگ بیٹھے ان کو دیکھ کے انصاف کرنا ان کے امام حسین کے نوکر کیا تھے ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی اس پہ مہندی لہو کی ایک لفظ ہے سرخرو کا مطلب ہے کامیاب ہونا اندر سے بھائی جان راضی ہونا اپنے مقصد کو پا لینا یہ ہے سرخرو ایک لفظ ہے سرخرو اس کا مطلب ہے چہرہ سرخ ہونا چہرہ زخموں سے بھر جانا چہرہ لہو میں تر ہونا سرخرو کامیاب ہونا سرخرو چہرہ زخمی ہونا میں 2 سرخرو ایک مصرے میں پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں ان کے بالوں میں حسین کے نوکر کیا تھے ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے اور دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ روح ہو گئے متضاد چیزیں سرخ روح ہو گئے پتہ نہیں کون بندہ سمجھے کون نہ سمجھے سرخ روح ہو گئے شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے مگر گمان ہے یہاں آئے باہر آئے کہیں آ جائے
اور یہ واحد تاریخ انسانیت میں حسین بادشاہ کا خیمہ ہے. آپ شب عاشور کو مطالعہ کر کے دیکھیں. شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا. شب عاشور خیمہ گماں موت پر زندگی کو گماں نے ابتدا دیا. جو زمین پہ اتر رہا ہے وہ آسمان ہو رہا ہے. یہ دوسرا ابتدا دیا. یہ زندہ یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا. دعا فرمائے بزرگوں میرے اپنے کردار سے آسماں. جن بندوں کے گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, نظر اللہ نظر حسین دعا کرنا دل کے مبارکہ میں دعا ضرور کرنا. میں خالی نہ بنامی. جو کربلا کیا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سمجھ کے چپ کر جائے. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا. اور بھائی جان جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا. اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جمع ہو گیا. اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا. ظفر سے جی متضاد چیزیں ضد مل کے شریک ہے. اندھیرا اجالا کر رہا ہے. ایک لائٹ آف کر دیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا. اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا. پل میں وہ بوڑھا کون تھا جو سمجھ گئے ان کی مہربانی. پل میں ہی ایک بوڑھا. سارے میرے تو نظر چاہتے ہیں بزرگوں نے دیکھو چٹی داڑھی ہے, رشک والی ہے, سکون والی ہے, بستر والی ہے. اور یہاں بیٹھے ہیں اس وقت پھر وہی بات آ گئی کہ عشق ہے اور عشق تھکتا نہیں. کربلا نہ جاؤ, یہاں دیکھو گل پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا. بوڑھا جوان کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں. بندہ جتنا مرضی ضعیف ہو عشق جوان کر دیتا ہے. عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں. عشق اخلاص ہے, عشق معیار ہے. یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے. حبیب ابن مظاہر نے بتایا کہ اگر حسین کی محبت ہے تو بندہ ضعیفی میں جوان ہے. حسین کے قرب نہیں, بندہ جوانی میں ضعیف ہے. حسین بادشاہ نے چراغ بجھا دیے. دو بند میں بہبڑ صدی علی مدد. حسین بادشاہ نے چراغ بجھا دیے اور حسین بادشاہ نے چراغ بجھا کے کہا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ جائے, میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. امام حسین نے ذمہ داری لے لی, ضمانت لے لی جنت کی. اور سرکار حبیب ابن مظاہر کا نوکر آ گیا ان کے پاس. میری کیا اوقات ہے, آپ لوگ بادشاہ ذاکرین کو سنتے رہتے ہیں, روز ذاکرین کو سنتے ہیں, روز ذاکرین کے امتحان لیتے ہیں. آپ کا نوکر آج ایک موڑ ایسا آ رہا ہے استدادی کے بیچ میں جسے انشاءاللہ میں نبھا سکا, انشاءاللہ تمہیں سمجھ سکو. یہاں مضمون کا بالکل رب تبدیل ہو جائے گا, یہاں مضمون کا رخ تبدیل ہو جائے گا. یہاں بات وہاں سے بھی کہیں پیچھے چلی جائے گی ایک آدھ مصرے میں. وہاں پہ آپ نے میرے ساتھ ذرا ہم سفر لینا ہے, ذہن کو لڑا کے میری بات کا وزن کرنا ہے. پل میں ہی بوڑھا جوان ہو گیا. جوانی شبیر کا پیار ہے. ٹھیک ہے. حبیب ابن مظاہر کے نوکر نے کہا حسین نے جو چراغ بجھا دیے, حسین جو آپ پہ راضی ہے اور موڑ موڑ کر ہے, یہاں مضمون کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, حصہ اسی نظم کا ہے. حسین جو راضی ہے تو آپ جاتے کیوں نہیں حسین کو چھوڑ کے؟ پتہ جو ہے صبح قتل کر دیے جائیں گے, جاتے کیوں نہیں؟ اور اس گل میں غور کریں. حبیب مسکرا کے فرماتے ہیں یار میں حسین کو چھوڑ کے چلا تو جاؤں مگر میری مجبوری ہے. نوکر نے کہا میں بھی تو سنوں, کیا مجبوری ہے آپ کی؟ فرماتے مجبوری یہ ہے میں چھوٹا سا تھا, میرا بچپن تھا, میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو. میرے باپا نے رسول خدا کو گھر دعوت پہ بلایا, گھر کھانے پہ بلایا. میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے, میں چھوٹا سا تھا, حسین بھی چھوٹے سے, ظاہری بچپن ہے حسین کا. میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو. میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئے شبیر کو. فرماتے ہیں جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر,
جب شجر اور ثمر، رسول خدا مولا حسین، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ حبیب فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حسین کا بھی ظاہری بچپن۔ حبیب فرماتے ہیں میں باہر خصوصی توجہ سے دعا فرمائے، میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا، حسین نانا کی انگوش تھام کے میرے گھر کے سہن میں آ گئے۔ سفر سے تھوڑے تعلقات نے پوچھا جی سرکار عقیل محسن نقوی صاحب کو کہ ماحول بن گیا، 2 دن پہلے کمال کے شہر میں ڈھڈیال گا چل سکا، اے بزرگ دعا کر چھوٹے جوان نہیں بولن میں راضی کرو تا تے بیٹھ جاؤ، میں تھوڑا ممنون ہوں متشکر ہوں، ماں سنائی تو بڑے رنگ لاوے با خدا۔ چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، میں چھت پہ حسین نانا کی انگوش تھام کے میرے صحن میں، نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے یار میں کیا ہونا تھا، میرے دل نے تھا دل میں یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا۔ شب عاشور خیام حسین کی اوٹ ہے، حبیب نوکر سے فرما رہے ہیں کہ میں چھت پہ حسین صحن میں، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اگر چل کے جاؤں تو میری محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے پھر کیا ہونا تھا، پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی، میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی، میں گر گیا، میں مر رہا تھا، اور جب میں مر رہا تھا مجھے جینے کا مزہ آ رہا تھا، کون سمجھے گا لگا؟ پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی، میرا سر تھا آقا کی گود۔ قبر کی رات تک اس بھائی کا مجھ پہ احسان ہوگا جو سمجھ کے چوتھے مصرے بھائی مجھے دعا کر دے، میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ کر رہے تھے حبیب فرماتے ہیں میں مر گیا، بھئی زندگی موت کی گود میں سو گئی، اب اس بات پہ کیا ذہن لڑوں، کیا کھپوں کہ موت کی گود کیا ہے، بھئی میرا سر حسین کی جھولی میں ہے نا، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر، زندگی سو گئی، حسین مجھے زندہ کر رہے تھے، سو کے سویا مقدر، نہیں پتا اس زمان کو اردو کس والا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ نوکر نے کہا بادشاہ کے جذبات کہاں سے آئے؟ حبیب فرماتے ہیں مجبور نہ کر، میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے، میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے، یہ جان کر جان دے، بس اسے جان دے دو، میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے، آخری 4 میں صرف راضی رہنا، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں گرا، میں مر گیا، میرا سر حسین کی جھولی میں تھا، روح قبض ہو گئی، پیچھے میں مر گیا تھا، میرا سر تو حسین کی جھولی میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، اور حسین بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا ملک الموت واپس آ، ابھی حبیب کو روح واپس کر، حبیب کو روح واپس، آخری 4 مصرے میں تو سلام ہی کر سکتا، حبیب کو روح واپس کر۔ بادشاہ پھر کیا ہوا؟ فرماتے کیا ہونا تھا، روح واپس آ گئی۔ بادشاہ پہلے آپ نے خود کو گرایا، آپ کو موت آ گئی، پھر آپ کہہ رہے ہیں روح واپس کرنے کا وقت آ گیا، پھر روح دوبارہ واپس آ گئی، آپ دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ فرماتے سن روح کی واپسی پر میرا دل دکھ، داد نہیں دے رہی یار، لطف لوڑا ہے۔ نوکر نے کہا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں مر گیا تھا، حسین نے مجھے زندہ کیا، اور روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے،
میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے. مر گیا حسین نے زندہ کر دیا. جب روح واپس آئی بھئی روح کی واپسی پر 2 مصرے مجھے مزید پڑھنی ہے. روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدم ارتقا کے معنی ہے ترقی کے لیے. ٹھیک ہے، دل ترقی کے لیے تیار تھا. ترقی دل کی تب تھی جب حسین کی راہ میں موت آ جاتی. ایک بار موت آ گئی، دل کی ترقی ہو گئی. حسین نے زندگی واپس کی تو دل کی ترقی رک گئی. جب ترقی رک گئی تو دل خود بخود دکھ گیا. روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. ایک ایک مصرے کے پیچھے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. روح کی بادشاہ علی اصغر الزمان نو توفیق دیو مولا اچھا کہ تواڈے بابا حسین نو سلام کر سکے. تیار ہی روح کی واپسی پر روح کیمرہ مین ذرا اٹھی ادھر اٹھاؤ جی کہ بندے دی ویڈیو بناوی کہندا سی جڑ چوپے. تیار ہی روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. امام حسین پر بڑے رنگ لاوے مالک جشن بنایا ہے، سجایا سارا دربار سارا اہتمام آپ کی بارگاہ وچ قبول فرماوے. بلاوت حکم حمزہ دا زیغم دا محمد علی دا تعمیر ہو گئی. آخری 4 مصرے زندگی نے وفا کی. دوبارہ رجب آپ کو سلام کریں گے اور آپ کی بھی تعمیر کریں گے. میں جا رہا ہوں روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. حبیب فرما رہے ہیں حسین نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹا دی اور زندگی لوٹائی تو روح کی واپسی پر او بندہ بخل کرے سی جڑا سمجھ کے چپ کر گیا. روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. روح کی واپسی پر میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے. میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سو میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. تجھ سے بولو سخینہ میں 2 منٹ بس ٹائم کی سید قبر شاہ جی تسی ممبر ہوتے ہو کہ سرکار نوری پاک دی اولاد ہو تسی جشن دے وارث ہو. سید قبر شاہ، سید ظفر شاہ، سید امتیازی شاہ جی بھائی زبار کمران صغیر صاحب 2 منٹ تسی ممبر ہوتے ہو اور باوی ہوئی اپنے معزز اتھانا پاک سرکار جی کے ساتھ نوری پاک سرکار نے طے کیا کہ جڑا اچھا کلام آخر وقت پڑھ سی اور یقین ہے کہ آج بہت ہی اچھا سرکار نے ڈیوٹی پڑھی. ساڑھے چھوٹے بھائی جناب علی عباس عسکری صاحب ذاکر شکیل بزدور صاحب کچھ یہ ہو جناب سید قمر عباس شاہ سید امتیازی شاہ نے دست مبارک کے ساتھ سرکار کو سرکار علی عباس عسکری صاحب کو آج کا جو ہے انعام پیش کر دیجیے. کل ایمان نعرہ